بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حج کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمان حفریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب تشریف لے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ پاکستان، انڈونیشیا، بھارت، ان ممالک سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد سعودی عرب جاتی ہے۔ اس موقع پر حج یعنی کہ سعودی عربیہ میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ عمرہ کے موقع پر بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور حج کے موقع پر بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ سارا سال ہی یہ مقدس جگہ یعنی کہ مسلمانوں سے آباد رہتی ہے۔ تو اس موقع پر جو بچے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، یعنی ناواقف لوگ ہوتے ہیں، ان کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایون آپ اگر بار بار بھی جاتے ہیں یا آپ کو کافی دفعہ یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ آپ حج اور عمرہ کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی KSA یعنی کنگڈم آف سعودی عربیہ، سعودی عرب کی حکومت بار بار وہ ہر وقت رینوویشن میں اور چینجز میں لگے رہتے ہیں اور بہتر سے بہتر بناتے رہتے ہیں اپنے انتظامات کو، جس کی وجہ سے کافی وہاں کے جو سراؤنڈنگز ہیں یعنی سڑکیں ہیں وہ ذرا چینج ہوتی رہتی ہیں جب بھی آپ جاتے ہیں، تو جو نقشہ ہے وہ تھوڑا تبدیل ہوا لگتا ہے۔ اور اس سارے سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ گم ہو جاتے ہیں، ان کو راستوں کا پتہ نہیں چلتا کہ انہیں کس راستے سے ہوٹل پر جانا ہے یا کسی خاص مقام پر پہنچنا ہے جہاں پر ان کے پیارے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے اور لوگ بہت زیادہ پینک ہو جاتے ہیں، خاص طور پر بوڑھے افراد، بچے اور عورتیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس سلسلے میں آپ کو کیا خاص اقدامات کرنے ہوں گے، اور چند ایزی چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی، جس کے ذریعے آپ آسانی سے اس مشکل کا حل تلاش کر سکتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو اس کو آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ حج یا عمرہ کے موقع پر بعض لوگوں کی کچھ اشیاء بھی کھو جاتی ہیں یا ان کی کوئی چیزیں کھو جاتی ہیں یا بیگ یا کچھ، تو اس سلسلے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کھوئی ہوئی اشیاء یا گمشدہ افراد کے بارے میں کہاں کمپلینٹ کرنی ہے، اور کہاں پر اگر کوئی آپ کی اشیاء کسی کو ملتی ہیں اور وہ کس جگہ پہ آپ کی اشیاء پہنچاتا ہے، اور وہاں جا کر آپ ان اشیاء کو وصول کر سکتے ہیں۔ تو یہ میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اس میں آپ کو بہت اہم انفارمیشن دے رہی ہوں۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ عمرہ یا حج کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں تو آپ کی اگر فلائٹ مکہ کی ہے یا مدینہ کی ہے، تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس ہوٹل میں آپ کا قیام ہے اس ہوٹل کا آپ نے ایک کارڈ ضرور لے لینا ہے، وزٹنگ کارڈ ضرور لے لینا ہے، جس کے اوپر اس ہوٹل کا نام، ٹیلی فون نمبر وغیرہ لکھا ہوگا اور ایڈریس لکھا ہوگا۔ اس کے بعد آپ یہ کریں کہ اب جتنے بھی فیملی ممبرز یا گروپ ممبرز ہیں، آپ اس کارڈ کی ایک ایک پکچر اپنے موبائل میں کھینچ لیں یا اسکین کر لیں۔ آپ نے اس کارڈ کو اسکین کر کے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے، یا پھر اپنے پاس فزیکلی بھی اگر آپ اسے اپنے والیٹ وغیرہ میں رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ موبائل ہر وقت آپ کے پاس ہوتا ہے تو یہ زیادہ فیزیبل ہے۔ اس کے علاوہ چند ہوٹلز ایسے ہیں جو کہ آپ کو کلائی پر باندھنے والا ایک بینڈ دیتے ہیں، جس پر وہاں کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا کس ہوٹل میں سٹے ہے۔ اس کے ذریعے بھی اگر آپ کہیں پہ گم ہو جائیں تو آپ کسی بھی جو شرطیں ہیں یعنی پولیس اہلکار ہیں، جو رضاکار ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اشارے سے پوچھ سکتے ہیں، اپنا جو بینڈ ہے اس کے اوپر ایڈریس لکھا ہوتا ہے سارا کچھ کہ یہ کس طرف ہے۔ اور اگر آپ کو عربک نہیں آتی تو میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتی ہوں کہ ہمارے آیت ہے سورہ فاتحہ کی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ مجھے سیدھے رستے پہ چلا۔ تو آپ اسے بس یہ پوچھ لیں تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ آپ لاسٹ ہیں، گمشدہ ہیں، تو آپ اسے اپنے ہوٹل کا رستہ یا جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں اس کا اشاروں میں آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں پہ جانا چاہتے ہیں۔ بچوں کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بچوں کو بھی بڑا آپ کیئر کریں۔ بچے اگر بہت چھوٹے ہیں، اگر تو وہ گود میں ہیں، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک کیری بیگ ہوتا ہے جو کہ آپ کمر پہ بھی لٹکا سکتے ہیں اور اس کو آپ آگے بھی لٹکا سکتے ہیں۔ وہ یہاں آسانی سے بازاروں میں بھی مل جاتا ہے، اور اگر آپ کو بازار میں نہ ملے تو آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ اس کی پرائس میکسیمم 1500 ہے۔ تو یہ ہے کہ جن ماں باپ کے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہیں، ان کے ہمراہ ہیں، ان کو اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے، اور اپنے بچے کو اپنی پشت پر یا اپنے سامنے ان کو لٹکا سکتے ہیں بیگ کے ساتھ، اور ان کو اس کو ویسے جیسے مینولی آپ اسے بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں اس طرح نہیں اٹھانا پڑتا، اور اس طرح وہ تھکتے نہیں ہیں، بلکہ سارا وزن جو ہے اس بیگ پر یا اس پہ آ جاتا ہے، وہ جو کیری بیگ ہوتا ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے، اور اس کے ذریعے آپ اس بچے کو اٹھا سکتے ہیں۔ اس سے تھوڑے جو بڑے بچے ہوتے ہیں جو کہ
چلنے کے قابل ہوتے ہیں اور جو ایزیلی چل لیتے ہیں اور جن کو چلنے میں زیادہ تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آسانی سے چل لیں گے، ان کے لیے ایک سٹریپ ہوتا ہے، اور یا اسے بیلٹ کہہ سکتے ہیں آپ، پلاسٹک کی ہوتی ہے۔ تو آپ اس کا ایک جو ہے وہ اپنا کف لنک اپنے اپنے کلائی میں لگا لیں اور دوسرا بچے کے اس کلائی میں باندھ دیں، اور پھر بچہ آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور اس کے کھونے کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کہیں اپنے دھیان میں بھی کھڑے ہیں تو آپ کو کم از کم یہ نہیں ہوتا کہ پیچھے سے بچہ ادھر ادھر ہو جائے گا، کیونکہ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، وہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے حج اور عمرہ کے موقع پر، اور دیکھنے میں سب مقامات ایک جیسے لگتے ہیں۔ خاص طور پر نئے جانے والوں کو پہچان بہت مشکل ہو جاتی ہے، گیٹس کا پتہ نہیں چلتا۔ آپ نشانی لگائیں کہ آپ اس گیٹ سے اندر جا رہے ہیں اور واپسی پر اسی گیٹ نمبر سے آپ کو باہر آنا ہے۔ مرد حضرات، خواتین، بچے، بزرگ، یہ وہ ان سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی کلائی پر ہوٹل کا بینڈ ضرور پہنیں، اور اگر ہوٹل والے آپ کو بینڈ پرووائڈ نہیں کرتے تو آپ ہوٹل کا وزٹنگ کارڈ لیں، اور اس میں اس کی جو معلومات ہیں اس کو ہوٹل کا نمبر، ہوٹل کا نام اچھی طرح یاد کر لیں، ہوٹل کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیں، اس کارڈ کی پکچر اپنے موبائل میں سیو کر لیں، اور آپ کے جتنے بھی گروپ ممبرانز ہیں ان میں سے ہر ایک کے پاس 10 سے 15 ریال ضرور ہونے چاہیے، کیونکہ اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی گم ہو جائے تو اس کے پاس پانی پینے یا تھوڑا سا کھانا کھانے کے لیے پیسے ضرور ہوں۔ اور یہ جو کارڈز ہیں اور یہ ایک گلے میں لٹکانے والے کارڈز ہوتے ہیں، وہ بھی آپ نے گلے میں ضرور ہر وقت ڈالے رکھنے ہیں، جو کہ آپ کو ایئرپورٹ پر پرووائڈ کیے جاتے ہیں یا پھر سعودی عرب میں جا کر آپ کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ یہ آپ نے اپنے گلے میں ضرور ڈال کے رکھنے ہیں، ان کو کسی صورت میں نہیں اتارنا، اور جس وقت بھی آپ نے حرم میں جانا ہے یا جس وقت بھی آپ نے تیار ہو کر ہوٹل سے باہر جانا ہے، آپ نے یہ کارڈ اپنے گلے میں ڈالے رکھنے ہیں۔ ان کارڈز پر آپ کی ساری تفصیل درج ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ کا نام، آپ کا پاسپورٹ نمبر، آپ کا مکتب نمبر وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کارڈ وہ آپ کی شناخت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، اور ان کارڈز کو ہر وقت آپ کے ہمراہ ہونا چاہیے۔ مکہ مکرمہ میں جب آپ حج یا عمرہ کے موقع پر جاتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی عزیز گم ہو جائے یا پھر کوئی چیز آپ کی گم ہو جائے، تو اس صورت میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ پہلے تو اپنے پریشان بالکل نہیں ہونا، دوسرا آپ یہ کریں کہ آپ مروہ کی پہاڑی سے جب آپ باہر نکلتے ہیں، جہاں سے آپ صحیح کر کے صفا سے شروع کرتے ہیں، اور مروہ سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو سامنے جو واش رومز ہیں جو کہ ابو جہل کے گھر کے اوپر بنے ہوئے ہیں، اس کے آپ نے فرسٹ فلور پر چلے جانا ہے، اس کے پیچھے سیڑھیاں ہیں جس سے آپ فرسٹ فلور پر چلے جائیں گے، اور وہاں پر ایک مرکز ہے جو کہ لاسٹ اینڈ فائنڈ چیزوں کا ہے، یعنی کہ جہاں پہ گم ہوئی چیزیں یا پھر جو چیزیں مل جاتی ہیں ان کے بارے میں کمپلین کی جاتی ہے، اور جن لوگوں کو کوئی گم ہوئی چیز ملتی ہے وہ وہاں پہ جمع کروا دیتے ہیں۔ یہاں میں یہ بات بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے یہ بات سختی سے کہی گئی ہے، اور آپ لوگوں کو بھی بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں پر کوئی بھی چیز اگر زمین پر گری ہوئی ملے تو آپ اسے قطعاً ہاتھ نہ لگائیں اور نہ اسے اٹھائیں، ورنہ آپ کسی پریشانی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ مروہ سے نکل کر جو واش رومز ہیں ان کے اوپر جو لاسٹ اینڈ فاؤنڈ آفس ہے اور یا پھر جو کلیکشن پوائنٹ ہے، یہ تو مین ہیڈ آفس ہے، اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے بوتھ بنے ہوئے ہیں مکہ مکرمہ میں جگہ جگہ، جہاں پر آپ کمپلین کر سکتے ہیں اور جہاں پر آپ اپنے گمشدہ افراد کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور ان کے بارے میں کمپلین کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کو آسانی سے وہ لوگ مل جائیں گے، اور اگر آپ کی کوئی چیز کھو گئی ہے تو آپ کو وہ چیز بھی مل جائے گی اگر وہ کسی نے واپس کر دی ہے تو۔ اگر آپ کے گروپ میں یا آپ کے سب فیملی ممبرز کے پاس موبائلز نہیں ہیں تو آپ ایک کاغذ کے پرچے پر ہوٹل کا نمبر، بچے کا نام یا اس خاتون کا نام یا گھر کے سربراہ کا نام جو بھی یا بزرگ کا نام جو بھی ہیں وہ لکھ کر اس کے فون نمبر اور ساری تفصیل آپ نے لکھ کے، اگر آپ ٹینٹس میں ہیں تو ٹینٹس کی تفصیل آپ نے جاتے ساتھ ہی سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ٹینٹ کا کیا نمبر ہے، آپ کا مکتب کون سا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ ساری تفصیلات آپ نے اس کاغذ پر لکھ کر اپنے گھر کے سب افراد میں تقسیم کر دینی ہے۔ اول تو یہ سب کچھ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے مل جاتا ہے، آپ کو گلے میں لٹکانے کے لیے کارڈز ملتے ہیں، آپ کو کلائی پہ باندھنے کے لیے بینڈز ملتے ہیں، آپ نے ان بینڈز کو ہر صورت میں لگانا ہے اور ان کے بارے میں لاپرواہی نہیں برتنی، کیونکہ یہ بینڈز آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے ہیں کہ اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی گم ہو جائے، آپ کا بچہ، آپ کی کوئی خاتون رشتہ دار یا کوئی بزرگ، اور ایسے حادثے یا فسانحات بہت زیادہ وہاں پر ہوتے ہیں کہ ایسے واقعات میں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ 2-3 دن لگ جاتے ہیں خاص طور پر بزرگ افراد کی واپسی میں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے کیسے واپس جانا ہے۔ تو آپ نے ان کے ساتھ خاص طور پر ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے وہ کوئی گم ہو جائیں تو آپ نے ان کی کلائی پر ان بینڈ ضرور ہونا چاہیے یا ان کے گلے میں کارڈ ضرور ہونا چاہیے،
اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کہاں پر جانا ہے اور ان کا کون سا خیمہ نمبر ہے، کہاں پر ان کا ہوٹل ہے۔ یہ چیزیں ان کے ساتھ ہر وقت ہونی چاہیے۔ اور جو بھی آپ کے گروپ کے افراد ہیں یا آپ کے فیملی ممبرز ہیں، ان کے پاس 10 سے 15 ریال ضرور ہونے چاہیے۔ حرم کی حدود میں جب آپ عبادات کے لیے داخل ہو جائیں تو آپ نے اپنے کسی بزرگ کو اکیلے نہیں چھوڑنا، آپ نے ان کو بٹھا کر یہ نہیں کہنا کہ میں طواف کے چکر لگاؤں یا آپ یہاں پر بیٹھیں۔ اور خاص طور پر رش کے دنوں میں آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رش کے دنوں میں جو وہاں پہ اہلکار ہوتے ہیں وہ بار بار لوگوں کو اٹھاتے رہتے ہیں اور جگہ بنانے کے لیے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ طواف کے چکر لگا رہے ہوں یا صحیح کر رہے ہوں تو آپ کے وہ بزرگ وہاں سے اٹھا دیے جائیں تو اور پھر بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے یا پھر ان کو ایسی جگہ پر بٹھانا ہے جہاں پر یہ رش نہ ہو۔ جو لوگ موبائل فون کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اور جن کے پاس اینڈرائڈ یا آئی فون ہے، ان میں ایک سہولت ہوتی ہے گوگل میپس۔ آپ نے جب اپنے ہوٹل میں جانا ہے تو آپ نے اپنی لوکیشن کو پن کر لینا ہے، یعنی کہ جو آپ کا ہوٹل ہے اس کو آپ نے پن کر لینا ہے، اس کو سیو لوکیشن کر لینا ہے کہ آپ کی یہ لوکیشن ہے۔ اور اس طرح آپ کو آپ کا ہوٹل آسانی سے مل جائے گا جب آپ مکہ مکرمہ جائیں گے یا پھر بیت اللہ جائیں گے اور وہاں سے واپس اپنے ہوٹل جائیں گے، یا پھر آپ مدینہ منورہ میں نمازیں ادا کرنے کے لیے جائیں گے اور واپس اپنے ہوٹل میں آئیں گے، تو آپ کو آسانی سے اپنے ہوٹل کا پتہ چل جائے گا اس میپ کی مدد سے۔ اور خاص طور پر منی کے دنوں میں، جب آپ 7ویں ذی الحج کو تیاری کر کے 8ویں کو ذی الحج کو منی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی خیمے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کے خیمے کے باہر کون سا نمبر ہے اور کون سا مکتب نمبر لکھا ہوا ہے۔ آپ نے اس کی لوکیشن یاد کرنی ہے، اور اگر آپ کو لوکیشن نہیں یاد ہوتی تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے خیمے کے اندر جا کر بھی اپنی لوکیشن کو پن کر لینا ہے گوگل میپس پر، یا پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ واٹس ایپ پر جا کر وہ لوکیشن اپنے کسی ساتھی کو سینڈ کر دینی ہے۔ آپ نے منی میں بھی اسی طرح کرنا ہے، اس طرح آپ کے پاس وہ لوکیشن پن پوائنٹ ہو جائے گی اور آپ نے جو منی میں دن گزارنے ہیں آپ آسانی سے اپنے کیمپ تک آ سکیں گے، اور آپ کے دوست احباب یا آپ کا گروپ یا آپ کا جو فیملی ممبرز ہیں وہ بھی کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے۔ یہی آپ نے مزدلفہ میں کرنا ہے۔ مزدلفہ میں آپ کو پتہ ہی ہوگا، مزدلفہ کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنے کا نام ہے، اور وہاں پر جو ریسٹورنٹس وغیرہ ہیں وہ تقریباً آدھے کلومیٹر پر ہیں، قریب نہیں ہیں، اور مزدلفہ میں کھانا پرووائڈ نہیں کیا جاتا، آپ کا اپنا کھانا ہوتا ہے۔ اول تو آپ کو چاہیے کہ آپ جب عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں تو آپ کوئی چیز کھانے کی ساتھ لے کے جائیں، لیکن ایسا اگر پاسبل نہ ہو اور وہاں جا کر یہ لگتا ہے کہ یہ سیدھی روڈ ہے تو ہم سیدھا جا کے واپس آ جائیں گے، لیکن جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو سب لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں، سب لوگ زمین پر ایک جیسے احرام میں یا اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں، تو پہچان بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے موبائل فون اپنے ساتھ رکھنا ہے، یا پھر آپ نے لوکیشن پن کر لینی ہے، لیکن اس میں لوکیشن پن کرنے کا بھی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، تو آپ اس کے لیے سادے دوسرے طریقے جو ہیں ان کے ذریعے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اپنے کسی دوست احباب کے ساتھ فون پر کانٹیکٹ میں ضرور رہیے گا اگر آپ کھانا وغیرہ لینے کے لیے جائیں۔ اور جہاں تک منی کا تعلق ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا برج ہے، آپ اس برج کی بھی نشانی لگا لیں کہ یہاں سے آپ کو اس طرف جانا ہے، رائٹ پہ جانا ہے، لیفٹ پہ جانا ہے، اور کس طرف جا کر آپ کا جو خیمہ ہے وہ آئے گا۔ یوم عرفہ کے دن لوگوں کے گم ہونے کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو یوم عرفہ کے دن آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اپنے گروپ یا فیملی ممبر کے ساتھ رہیں، بچوں کو اسٹیپس یا بیلٹ کے ساتھ لگا کر رکھیں اگر پاسبل ہو تو، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی کیری بیگ میں رکھیں یا پھر گود میں رکھیں، ان کو کہیں بھی بٹھا کر ادھر ادھر نہ ہو، اور بزرگ حضرات کو بھی اپنے ساتھ رکھیں، اپنے ساتھ پانی کی بوتل ضرور رکھیں۔ حج کے موقع پر تو پانی بہت وافر مقدار میں دستیاب ہوتا ہے، اور جگہ جگہ آپ کے منہ پر وہ لوگ شاور بھی کر رہے ہوتے ہیں ٹھنڈا پانی کا، اور آپ کو ویسے بھی پانی کی بوتلیں جگہ جگہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے پاس اپنی پانی کی بوتل ضرور ہونی چاہیے، اور دوسروں کی مدد کا جذبہ اپنے اندر رکھیں۔ حج نام ہی اسی چیز کا ہے۔ منی میں جو 5 دن گزارے جاتے ہیں اس سے یہ جذبہ بہت زیادہ بیدار ہوتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت وہاں پہ خیال رکھیے گا۔ حج کی روح یہی ہے، جب آپ مل جل کر منی میں رہتے ہیں تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر یہ 5 دن کتنے اہمیت کے حامل ہیں۔ اگرچہ باقی دن بھی ہیں، تقریباً 43 ڈیز آپ نے سب کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے، لیکن یہ 5 دن جو ہوتے ہیں وہ آپ کی لائف کے یادگار دن بن سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں، بزرگوں، خواتین اور خود اپنی احتیاط بہت زیادہ کرنی ہے، اور ان ٹیگس کو اور یا ان گلے میں ڈالنے والے جو کارڈز ہیں ان کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ ان کا یہ فائدہ ہے کہ ایک تو آپ لوگ گم نہیں ہوں گے، کہیں کھوئیں گے نہیں، اور دوسرا اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ نہ کرے کسی ناگہانی حالت کی صورت میں کوئی بھی حادثہ ہو جائے تو پہچان کے لیے بھی یہ کارڈز آپ کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ آپ سب بالکل سیف رہیں، اللہ کی پناہ میں رہیں۔
اور یہ مقدس فریضہ مکمل دل جمی سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حج مبرور نصیب کرے اور آپ کی تمام عبادات قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی بات یہ ہے کہ اگر بے سکونی بڑھ جائے، عبادت کا وقت بڑھا دیں۔ تھک دکھوں کا مداوع کرنے والا وہی اللہ کی ذات ہے، اسی سے مانگیں، وہی رحیم و کریم ہے۔ اگر میری ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو آگے ان لوگوں کو خاص طور پر شیئر کر دیجیے گا جو کہ اس سال حج پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔